بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں آپ نے 22واں پارہ پون اور 23واں پارہ آدھا سنا ہے، جس میں آپ نے سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین اور سورہ صافات 4 صورتیں آپ نے مکمل سماعت فرمائی ہیں۔ سورہ سبا کا آغاز یہاں سے ہوا، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اسی کے لیے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت حکمت والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں۔ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتی ہیں۔ وما ینزل من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو آسمان پر چڑھتی ہے۔ وہو الرحیم الغفور، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کافر لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا جاتا، آسمان سے زمین سے ہم پر ہماری کفر کی بنیاد پر عذاب نازل کیوں نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے جواب دیا، ان نشأ نخسف بہم الارض، ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں۔ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان کی چھت گرا دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت متعین فرمایا ہے۔ عذاب کا ایک وقت متعین ہے، وہ اپنے وقت پر آ کر کے رہے گا۔ پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان فرمایا۔ داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ پہلے تذکرہ ہے داؤد علیہ السلام کا۔ داؤد علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ کبھی کبھی شہر میں جاتے، بستی میں جاتے اور جا کر کے لوگوں سے معلوم کرتے، بھائی داؤد آدمی کیسا ہے، داؤد کیسا ہے۔ کبھی کبھی اپنا بھیس بدل کر تاجروں کے پاس جاتے بازار میں اور جا کر ان سے پوچھتے، بھائی یہ بتلاؤ کہ داؤد کیسا آدمی ہے۔ سب تعریف کرتے، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں ایک بادشاہ کو بھیجا، ایک فرشتے کو بھیجا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے ان کو آدمی سمجھا، انسان سمجھا، جبکہ وہ فرشتے تھے۔ ان سے پوچھا، بھائی داؤد کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، داؤد بہت اچھا آدمی ہے، اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی، بس کمی ایک ہے۔ اور وہ کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ داؤد بیت المال سے لیتا ہے۔ داؤد کو چاہیے کہ خود محنت کر کے کمائے، تب اور زیادہ مزہ آئے گا۔ داؤد علیہ السلام آئے، آ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو موم بنا دیا۔ لوہے کو جس طرح چاہتے ہاتھوں سے اس طرح موڑ دیا کرتے، نہ اس کو آگ میں تپانے کی ضرورت ہے، نہ پگھلانے کی ضرورت۔ جب چاہا اس کی تلوار بنا دی، جب چاہا اس کی زیرہ بنا دی، جو چاہا اس کا ہتھیار بنا دیا۔ پھر ان کو بیچ کر کے داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کے خرچے چلائے اور بیت المال سے خرچہ لینا بند کر دیا۔ بہت سے علماء کرام بھی ہیں جو الحمدللہ اپنی ملازمت کرتے ہوئے، اپنے کام کرتے ہوئے وہ تجارت کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور جہاں تک اپنے گھریلو خرچے ہوں وہ ہم چلائیں اپنی تجارت سے، کاروبار سے۔ ہمارے زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں بھی کچھ اساتذہ آج بھی اس طرح کے موجود ہیں جو دارالعلوم میں مسلسل بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن تنخواہ کا 1 روپیہ تک نہیں لیتے۔ ابھی قریب میں ہمارے استاد جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، جن کا کرونا کے زمانے میں بمبئی میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے تقریباً 25 سال پہلے اپنی دارالعلوم سے تنخواہ لینی بند کر دی تھی، اور اس وقت تک جتنی تنخواہ لی تھی وہ ساری تنخواہ دارالعلوم کو واپس بھی کر دی تھی۔ جو لی ہے وہ واپس کی، اور بعد میں پھر کبھی تنخواہ نہیں لی، کیونکہ اللہ نے ان کی تجارت میں وہ برکت عطا فرمائی تھی کہ الحمدللہ وہ اپنے پورے گھر کا نظام چلا رہے تھے۔ آج اگر کوئی تجارت امام شروع کر دے، مولوی شروع کر دے، تو بس اس کی خیر نہیں ہے۔ ارے امام صاحب کے تو پیر زمین پر نہیں ٹکتے، اب تو بلڈر بن گئے ہیں، اب تو ماشاءاللہ فلیٹ بھی خرید لیا ہے، اب تو ماشاءاللہ دیکھو تو شاندار کپڑے میں گاڑی بھی آ گئی۔ اب تو یہ ہماری سوچ ہوتی ہے،
اور جب کہ اللہ خود اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ کوشش یہ کریں اپنے گھر کے خرچوں کا انتظام تجارت سے اور کاروبار سے کریں۔ تو ایک مسلمان کی جب ایک نبی کو یہ حکم ہے تو بہرحال علماء بھی نبیوں کے وارث ہیں اور مسلمان اللہ کے پیغمبر کی امت ہیں، ہم سب کو تجارت میں حصہ لینا چاہیے۔ حلال تجارت کرنا، اس کے ذریعے سے انکم کرنا، یہ بڑی خوش نصیبی کی اور خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک روز وہ اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، ان کو سدھا رہے تھے اور اتنے منہمک ہوئے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں کہ اسی دوران عصر کی نماز ان کی فوت ہو گئی۔ بعد میں احساس ہوا تو سارے گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ان کی شریعت میں گھوڑوں کو ذبح کرنا جائز تھا، سارے گھوڑوں کو قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل سے خوش ہو کر ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اب تک وہ سفر کیا کرتے تھے گھوڑوں کے اوپر، آج وہ سفر کر رہے ہیں ہوا کے اوپر۔ جو سفر کیا کرتے تھے وہ 1 مہینے میں، آج وہ سفر ہو رہا ہے 4 گھنٹے میں۔ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جہاں پہنچتے تھے 1 مہینے میں، آج ہوا کو ان کے تابع کیا، ہوا کے اوپر تخت بچھا دیا گیا، کرسیاں بچھا دی گئیں، ان کے گھر والے بیٹھ گئے، ہوا کو حکم چلو ہمیں کشمیر گھما کے لاؤ، 2 منٹ میں کشمیر پہنچ گئے۔ میں اگزامپل دے رہا ہوں، جس علاقے کا نام لیا ہوا نے منٹوں میں اس علاقے میں پہنچا دیا۔ اللہ جب کسی اپنے بندے کے کسی نیک عمل سے خوش ہوتا ہے، اس عمل سے خوش ہو کر اللہ کس انعام سے نواز دے انسان وہم و گمان میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا کوئی بھی عمل ہو کوشش ہونی چاہیے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو پھر اللہ دنیا آخرت کی وہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ یقیناً دنیا بھی مزے میں گزرے گی اور آخرت تو بہرحال انشاءاللہ مزے میں گزرنی ہے۔ اس کے بعد کافروں کا حال بیان فرمایا۔ وہ کہا کرتے تھے لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا انکار فرمایا اور پھر فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا اور فرشتوں سے بھی پوچھے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ فاطر کا۔ سورہ فاطر کا آغاز یہاں سے ہوا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا، رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا، اللہ نے ان کو بنایا۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اللہ نے ان فرشتوں کو بازو عطا فرمایا، کسی کو 2 بازو، کسی کو 3 بازو، کسی کو 4 بازو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اور واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، وہی اللہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا پھر وہ بادلوں کو اڑاتی ہے، اور بادل پھر اللہ کے حکم سے فسقناہ الی بلد میت، کوئی کتنا ہی بنجر علاقہ ہو اللہ بادلوں کو حکم دیتا ہے اور وہ بادل وہاں پر برس کر اس زمین کو سرسبز و شاداب ہرا بھرا کر دیا کرتے ہیں۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس طرح ہم بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اور اخیر کا جو پاؤ ہے 22 پارے کا، اللہ نے اس میں ایک پیغام دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ لوگوں تم کتنے ہی بڑے امیر بن جاؤ، کتنے ہی بڑے دولت مند بن جاؤ، کتنے ہی بڑے سرمایہ دار بن جاؤ، لیکن سنو انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کی نظر میں تم سب کے سب فقیر ہو۔ دوسرا ترجمہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ یقیناً اس میں کوئی شک بھی نہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ ہم کتنے ہی بڑے منصب پر، کتنی بڑی ڈگریوں پر اور کتنے ہی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائیں، مالی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے ہم سب اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ چاہے تم سب کو ختم فرما دے اور پھر دوسری مخلوق کو اللہ پیدا فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی ہیں۔ پہلے تو فرمایا الذی کہ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو اپنے رب سے تنہائی میں ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے نفس کی صفائی ستھرائی رکھتے ہیں۔ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا،
جس طرح اندھیری اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سایہ اور گرمی برابر نہیں، جس طرح زندے اور مردے برابر نہیں ہیں، اسی طرح اللہ نے فرمایا عالم اور غیر عالم بھی برابر نہیں ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور چھپ کر کھل کر ان تمام چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا۔ یرجون تجارۃ لن تبور، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسی تجارت ہے اس تجارت میں گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو اس میں گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح یہ 22واں پارہ اور سورہ فاتر مکمل ہوئی۔ پھر سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ کیوں؟ امام غزالی نے لکھا ہے کیونکہ یاسین میں اللہ نے جہاں بہت سارے مضامین بیان فرمائے وہاں اس میں آخرت اور قیامت کے مضامین کو بیان فرمایا، تو جب کسی شخص کے دل میں آخرت اور قیامت کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے پھر یقیناً اس دل میں گناہ کرنے کا مادہ نہیں رہتا، وہ دل گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس بنیاد پر سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے۔ یاسین اس کا معنی کیا ہے؟ واللہ عالم۔ بعض علماء نے کہا کہ اللہ کا نام ہے اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ لہذا جب اللہ کے رسول کا نام بھی ہے تو انسانوں میں سے کسی بھی بندے کا نام یاسین رکھنا جائز ہے، یاسین نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر یاسین لکھا ہوا یا اور سین ایک ساتھ، جب ہم کسی بندے کا نام یاسین لکھیں گے اس طرح نہیں لکھیں گے جس طرح قرآن میں یاسین آیا، بلکہ جب اردو میں نام لکھا جائے گا یا الف زبر یا، سین یا نون ایک ساتھ، اس طرح یاسین لکھا جائے گا۔ یہاں پر یا ہے اور بس سین ہے یاسین، لیکن جب نام لکھا جائے گا کسی بندے کا تو یا الف زبر یا آئے گا، سین یا نون ایک ساتھ، اس طرح یاسین لکھا جائے گا۔ انک لمن اللہ نے قرآن مجید کی قسم کھا کر فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور سیدھے راستے پر آپ فائز ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت کے منظر کو بیان فرمایا اور یہ فرمایا آخر میں کہ پھر قیامت کے دن وہ ہوگا کہ الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہاری زبان پر تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہم تمہارے ہاتھوں سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، ان تمام حرکتوں کی جو انسان کیا کرتے تھے۔ زبان کے اوپر تالا بند، اب ہاتھ بھی بول رہا ہے، پیر بول رہے ہیں، آنکھیں بول رہی ہیں، ناک بول رہی ہے، بدن کے جس عضو کو جس کرتوت میں جس گناہ میں استعمال کیا ہوگا وہ بدن کے تمام اعضاء اللہ کے سامنے گواہی دیں گے اور بتلائیں گے کہ ہم سے فلاں گناہ کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں ہم نے اس کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا فرمایا جب کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہم نے اس کے لیے اور پھر ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور انسان یوں کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، جن ہڈیوں کا چورا چورا ہو گیا ہے ان کو دوبارہ کون زندہ کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی پیدا کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ بنایا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا تھا۔ تو جب اللہ نے اس وقت بنایا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، تو جب کچھ بن چکا بننے کے بعد ختم ہو جائے پھر تو بنانا اور زیادہ آسان ہے، حالانکہ اللہ کے لیے پہلے بھی آسان تھا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کی ذات تو وہ ہے جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کس کی ضرورت ہے؟ کن فیکون، ہو جا فوراً ہو جاتا ہے، اسے تو کن کہنے کی دیر ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے جہاں پر اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی اور فرشتوں کی 3 صفتیں بیان فرمائی، والصافات صفا، فرشتوں کی قسم جو صف لگا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فالزاجرات زجرا، جو ڈانٹنے والے ہیں، یعنی شیطانوں کو جو شیطان چوری کرنے کے لیے آسمانوں پر پہنچ جایا کرتے تھے،
ان کو ڈانٹنے والے، فالتالیات ذکرا، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اخیر کی جو 4 رکعتوں میں آپ نے پارہ سنا ہے، کچھ انبیاء کرام کے احوال کو بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، پھر مفصل واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا۔ انہوں نے بتوں سے آ کر کے کہا، جب سارے لوگ اپنی عید منانے کے لیے چلے گئے، بتوں سے آ کر کے کہا حضرت ابراہیم نے، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کے سامنے جا کر مٹھائی رکھی بتوں کے، ارے بھائی کھاؤ، الا تاکلون، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ ما لکم لا تنطقون، ارے بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ مقصد تھا ان کے عبادت کرنے والوں کے سامنے ان کے بتوں کی باطل ہونے کو بیان کرنا، جو نہ بول سکتا ہو، نہ کھا سکتا ہو، نہ سن سکتا ہو۔ اتعبدون ما تنحتون، تم ایسے بت تراشیدہ بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کا تذکرہ جو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ قربانی کرنے کے لیے لٹایا گیا، اللہ کی طرف سے جواب اعلان ہوا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب سچا کر دیا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو تمہارا امتحان تھا جس میں تم پاس ہو گئے ہو۔ اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا، اسی طرح تذکرہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا، اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور فرشتوں کے اور کفار مکہ کے تعلق سے فرمایا کہ یہ لوگ فرشتوں کو اپنا معبود کہتے ہیں، فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ فرشتے تو وہ ہیں کہ جن کو ہم نے خود اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور نعوذ باللہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ کفار مکہ کا عقیدہ تھا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، الا انہم من افکہم لیقولون، یہ تو اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ بہت جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون، اللہ نے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، جو یہ بکواس کر رہے ہیں ان کی بکواس سے اللہ کی ذات بالکل مبرہ، منزہ اور پاک صاف ہے، ان کی